جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج صاحب تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں جو مہنگائی کا سلسلہ ہے اس کے اوپر، اور عمران خان کی رہائی کا مسئلہ عدالتوں میں کیا چل رہا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب نے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے جو کہ بڑا ہی مطلب توجہ چاہتا ہے، ایک ایسی مسئلے کی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ایسے مسئلے کو جو کہ بڑی توجہ چاہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اس کی، پاکستان کی عوام کی۔ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا، اور یہ ایک آنے والے دنوں میں ایک پرابلم کریٹ کر سکتا ہے خان صاحب کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی۔ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ میں گفتگو آغاز کرنا چاہتا ہوں عوام کی اٹھی ہے پاکستان کی۔ ہوا یہ کہ جی میں ابھی تھوڑی سی اپنی تیاری کے لیے اکثر جس طرح کہ میں نے آگے بھی ذکر کیا ہے کہ تھوڑا سا چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو میں سنتا ہوں، تو میں عمران ریاض خان صاحب کا آج صبح جو ان کا جو ویلاگ تھا اس کو میں نے سنا، تو میں اس میں دیکھ کے لوگوں کی جو پوائنٹ آف ویو ہے، یہ اس پہ اب کافی عرصے سے بات نہیں ہو رہی، جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی، ان کے اوپر میڈیا بھی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، اس سے انہوں نے عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں، وہاں سے مجھے یہ خیال آیا اور میں نے وہ باتیں سنی۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے چند فون بھی پاکستان کی ہے، مختلف لوگوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، پاکستان میں جو حالات ہیں اس کے اوپر بات چلتی رہتی ہے، لیکن اس کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے، اس کے اوپر ہم ذکر بہت زیادہ نہیں کر پا رہے۔ یہ ہماری کوتاہی کہہ لیں، بہت سے لوگوں کی جو کوتاہی ہے، میڈیا کی بھی کوتاہی ہے، وہاں پہ جو لوگ پاکستان میں ان کی بھی کوتاہی ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی عوام کا، پاکستان میں مہنگائی کا جتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی۔ میڈیا ٹاکس دیکھ لیں، میڈیا چینلز ہاؤسز دیکھ لیں، چینلز دیکھ لیں، اینکرز دیکھ لیں، کوئی بندہ بات نہیں کر رہا۔ آج آ کے ایک ہی بات ہو رہی ہے جی، اس وقت پہلے جی بات یہ ہو رہی تھی کہ جی اپنا اس گورنمنٹ کے ترانے گائے جاتے ہیں پاکستان میں، اور یوٹیوب پہ عمران خان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ مہنگائی ایک بہت بڑا پاکستان کے عوام کا ایشو ہے۔ مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو زندگی دے، عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ ہوتے ہوئے یہ مسئلہ ہمیں فیس کرنا پڑنا ہے عوام کو، اس کے بعد بھی فیس کرنا پڑنا، ابھی بھی فیس کرنا پڑنا۔ لیکن جب بھی یہ مسئلہ سر اٹھاتا تو ہمیشہ سے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے پچھلی حکومتوں کے ساتھ کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا، آنے والے دوار کے ساتھ جو گزرے ہوئے دوار کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت ایک ایسی حکومت تھی جس نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کسی بندے نے عوام کو سوچا تو وہ عمران خان کی حکومت تھی۔ کسی بندے نے سب سے زیادہ پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے کام کیا تو عمران خان کی حکومت تھی۔ انہوں نے کوئی ایک کام نہیں کیا۔ عمران خان وہ شخصیت ہے کہ جس نے سب سے پہلے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہاسپٹل بنا دیے، یونیورسٹی بنائی، وزیر اعظم بننے سے پہلے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کے دکھ درد کو ان کا احساس کیا، اس کو ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ یعنی اس قسم کا شخص تھا کہ جب وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے باہر ہاسپٹل میں آ جا رہا تھا تو وہ راہداری میں کوئی کینسر کا پیشنٹ تھا جو غریب تھا، اس کو دیکھ کے عمران خان سوچ میں پڑ گیا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو میں اپنی ماں کو نہیں علاج کرا پا رہا، تکلیف سے گزر رہا ہوں، تو اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک سوچ تھی جس نے ٹریگر کیا، اور پاکستان کی تاریخ کے 3 بڑے ہاسپٹل شوکت خانم کے نام سے بنے۔ پھر اس نے کمپین کے درمیان لوگوں کو بھاگتے دیکھا، دوڑتے دیکھا گاڑی کی اپنی کے ساتھ، اور دیکھا کہ یار یہ بچے پڑھ کیوں نہیں پا رہے، تو پھر اس نے ایک یونیورسٹی پاکستان کو بنا کے دے دی نمل کے نام سے، نمل یونیورسٹی۔ اور دونوں جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ 70% کے قریب جو بچے ہیں اور جو مریض ہیں ان کو مفت تعلیم دی جاتی۔ یہ نہیں، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس کی پیار محبت، ان کی فلاح کا کام تھا۔ پھر جب وہ وزیر اعظم بنا تو اس نے پاکستان کی عوام کے لیے اس نے اتنا کام کیا کہ اس نے صحت کارڈ دیا، اس نے سرائے بنائے، کوئی بھوکا نہ سوئے، ہر وہ پروجیکٹ کیا۔ اس نے کووڈ میں بہترین طریقے سے پاکستان کو لیڈ کیا، پاکستان کی عوام کو مکمل لاک ڈاؤن سے بچایا، برباد ہونے سے بچایا۔ اس شخصیت کے اتنے سارے پاکستان کی محبت کا کام ہے کہ آج جو میں نے وہ پروگرام سنا تو مجھے یاد آیا کہ پاکستان کی عوام کس دکھ اور تکلیف سے گزر رہی ہے، اور مجھے بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی عوام اگر سارے مسئلے چھوڑ دینا تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ جب تک باہر نہیں نکلیں گے، آپ کی بات جو ہے، پاکستان کی عوام کی آواز جو ہے، وہی سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ اسرائیل سٹائل کی ایک حکومت پاکستان کے اندر قائم ہے، اور اس سٹائل کے اندر دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اسرائیل سٹائل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے اپوننٹ کو ختم کرنے پہ تیار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کو ختم کر دیا، مار دیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اسرائیل نے اب ایک لا بنا دی ہے کہ فلسطینیوں کے لیے صرف یہ لا ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔
وہاں پہ جو کرسچن بھی رہتے ہیں یا اور بھی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے نہیں, صرف فلسطینیوں کے لیے یہ لا ہے کہ ان کو قیدیوں کو پھانسی دیا جا سکے گی, ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے, مار دیا جائے گا ان کو. یہی صورتحال ہمارے پاکستان میں ہے. پاکستان میں آصم نیر جو ہے وہ اسرائیل سٹائل میں, اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اسرائیل سٹائل پہ حکومت کر رہے ہیں. اس کا مقصد اسرائیل سٹائل کی حکومت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر اپنے مخالف کو زندہ نہیں دینا دینا, اس کو مار دینا. اب چلو تحریک انصاف کے لوگوں کو مارتے تو چلو سمجھ جاتی تھی, یہ پورے پاکستان کو مہنگائی کے ذریعے مار دینا چاہتے ہیں. تو سروں میں گولیاں ماری وہ تو ایک ایشو ہے ہی ہے, خطرناک بات ہے, لیکن یہ مہنگائی کے ذریعے بھی اس قوم کو مار دینا چاہتے ہیں. اور ایسے میں عوام کی آواز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کی آواز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ نکلیں گے باہر, عوام باہر نکلے گی تو اس کو صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لے گی. ادروائز یہ پاپر ہی نہیں, یہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے کہ یہ شخصیت جو آصم نیر نام کی ہے یا زرداری نام کی یا شہباز شریف ہے یا مریم ہے, یہ آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے. اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے پاکستان کی عوام کا, پاکستان کی عوام کو آگے نکلنے کے, باہر نکلنا. اور میں حیران ہوں کہ لوگ کس برے طریقے سے چیخ رہے ہیں. جن سے فون پہ بات ہوئی ان کو بھی دیکھا, عمران ریاض کے ویلاگ میں انٹرویو بھی لوگوں کے دیکھے, بہت پینفل صورتحال ہے. اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگ جو ہیں, ہم ہائی لائٹ آن اینڈ آف کرتے رہیں گے. میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بنیادوں پہ جو ہے وہ اگر نہیں تو کم از کم ویکلی بنیادوں پہ اس مسئلے کے اوپر ضرور ڈسکس کروں, اس کی ضرور بات کروں, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. جی, عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر ڈل گیا. عمران خان صاحب عدالتوں کے ذریعے باہر آنا چاہ رہے ہیں, اور عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کام کرنے پہ تلی ہوئی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو شہزاد اکبر صاحب نے کل ویلاگ میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ بڑی ہی الارمنگ ہے, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ ضرورت وہ یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کے کیسز کو ایک دم سے جو سسپینشن کا جو بات ہو رہی تھی کہ ان کی سزا کو معطل کیا جائے, اس کو اگر ختم کر کے انہوں نے, نیب نے کہا جی کہ ہم پورے کیس کو جلدی جلدی نپٹاتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہے, اور وہ گیم نہایت ہی گندی اور گھنونی گیم ہے. اس گیم کو آپ کو سمجھ لینا چاہیے, اور یہ گیم جو ہے اب اپنے نیکسٹ لیول میں داخل ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کا آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں. وہ اثرات یہ ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ مینجمنٹ ہے. وہ مینجمنٹ اس طریقے کی ہے جس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا وہ کیا انہوں نے کیا. لیکن اس وقت یہ جو شہزاد اکبر صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ جو بات کی اس کے بدر بات کر لیتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے بتایا جی کہ یہ جو معاملہ ہے اس طرف لے جانے کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے فٹافٹ, جو انہوں نے کرنی ہے اس کے سزا مطلق نہیں, کہ درخواست اس لیے نہیں سنی گئی کہ ان کو فوری طور پہ سزا ہو جائے اس کیس میں. نئے بارے میں 1-2 دن میں یا ہفتے میں 15 دن میں 20 دن میں اس کو سزا ہوئے گی. پھر یہ جائے گی کہاں اپیل کے لیے؟ دیکھیں, یہ جائے گی آئینی عدالت میں. یہ بھی اس کا فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کی اپیل کدھر جائے گی, یہ آئینی عدالت میں جائے گی. اور آئینی عدالت کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے گی. اب آئینی عدالت میں جب جائے گی تو وہاں پہ اپنے لگڑ بگڑ لا کے بٹھا دیے ہوئے ہیں, یا اپنے ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بندے بیٹھے ہوئے. جب یہ وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا تو آپ اس کے بعد کسی بھی عدالت میں فردر اپیل کے لیے نہیں جا سکتے. جب آپ فردر کسی اپیل میں نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو یہاں بھی سزا ہوگی, اور یقیناً سزا ہوگی, کیونکہ یہ سارا سسٹم اس لیے بنایا گیا. یہ سارا سسٹم ہی عمران خان کو ختم کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا. یہ آئینی عدالت, غیر آئینی عدالت, فلانی عدالت, ڈوگر عدالت, یہ تمام کا تمام جو سسٹم ہے وہ اس لیے کریٹ کیا گیا کہ عمران خان کو ہم نے جھکانا ہے, ختم کرنا ہے. یہ ان کا مقصد. اس پورے نظام کو 8ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, 26ویں ترمیم, سارے کا سارا جو نظام ہے, سارے کے سارے جو لیجسلیشن ہوئی ہے, جو قانون سازیاں ہوئی ہیں, جو تقرریاں ہوئی ہیں, ایون KPK میں جو تقرری ہیں, یہ سارے کا سارا جو ہے وہ عمران خان کو ختم کرنے کے لیے, ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا نظام بچایا گیا. اور اس سے بچنے کا جو طریقہ بھی شہزاد اکبر صاحب نے بتایا وہ یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ڈوگر کوڈ نامنظور, آپ اس چیز کے آگے کھڑے ہو جائیں, پاکستان کے عوام کھڑے ہو جائے, وکلا کھڑے ہو جائیں, ان کا بائیکاٹ کیا جائے, عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے. میرا یہاں تک خیال ہے کہ ایک سٹیپ آگے بڑھے, پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیں, ایک سٹیپ آگے بڑھے. آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ صرف KPK کی گورنمنٹ رکھیں, باقی آپ تمام جگہوں سے ریزائن کر دیں, سینٹ سے ریزائن کر دیں, ہر جگہ سے ریزائن کر دیں. اب یقین کریں کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اور راستہ آپ کو باقی نہیں بچا. میں ساری بات اس لیے کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی, میں اس بات کو بار بار کوٹ کرتا ہوں. وہ اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر کے گئے خان صاحب جیل کے اندر جب گئے ہیں.
وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس نظام کو نہیں ماننا. جس نظام کو عمران خان نے 25-26 سال جنگ لڑی ہے، جس کے خلاف ناانصافی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس کو ایکسپٹ کرنے کا جو کچھ جواز نہیں بنتا، کوئی تک نہیں بنتا اس کو اس کو ایکسپٹ کرنے کا. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں مار دیا جاؤں یا میں گرفتار کر لیا جاؤں، آپ نے اس نظام کو ایکسپٹ نہیں کرنا. ہم نے اس نظام کو ایکسپٹ نہیں کرنا. اگر ہم اس نظام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، باتیں کریں گے، بات چیت کریں گے، تو یہ جو ہے نظام جو ہے وہ اس کو ہم اسٹرینتھن کریں گے. اس کو کمزور کرنے کا، اس نظام کو کمزور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ عدالتوں پہ انکار کر دیں، آپ استعفے دے دیں، آپ پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں، آپ حکومت سے باہر آ جائیں. کے لیے شہزاد صاحب نے مشورہ کل پنجابی کے بھی لاگ میں دیا تھا، یہ ہم دوبارہ ذکر کر رہے تھے ضمنی صاحب کہ آپ سہیل آفریدی اڈیالہ کے باہر اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا سکتا ہے، وہاں پہ خیمہ لگا سکتا ہے. اس سے پہلے یہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ باز شریف نے کیمپ اجلاس لگا لیا تھا، اپنا آفس بنا لیا تھا مینار پاکستان پہ. تو یہ اس قسم کی مثالیں پہلے موجود ہیں. کوئی ایسی کوئی ہونی کام نہیں کرنا سہیل آفریدی نے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کوئی نواں کام ہو رہا ہے، نواں کام نہیں ہو رہا. لیکن یہ ایک متحرک کرے گا آپ کو، آپ کی تحریک کو متحرک کرے گا، آپ کے ہائی لائٹ کرے گا، پریشر بلڈ اپ کرے گا. یہ سارا کچھ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کا راستہ بالکل کوئی نہیں ہے. عمران خان کو ختم کرنے کا انہوں نے پکا پروگرام اور بنا لیا ہوا ہے. اچھا جی، سہیل آفریدی صاحب کی طرف آئیں ذرا. سہیل آفریدی بیسیکلی جو ہیں ان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے سہیل آفریدی اب اپنے آپ کو آگے لے ہی آئیں، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی، کیونکہ دیکھیں جو محمود اچکزئی صاحب ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سہیل آفریدی کے پاس دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، سہیل آفریدی صاحب بھی اور پاکستان تحریک انصاف، یہ جو تحریک تحفظ آئین ہے یہ ایک مجموعہ ہے چند ایک چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے، ایک دو جماعت، ایک سیٹ والے لوگوں کا. یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. پاکستان کی عوام کو پاکستان تحریک انصاف ریپرزینٹ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے تحفظ آئین میں کوئی اس قسم کی سچ کنٹریبیوشن مجھے نظر بھی نہیں آتی. دو بندوں کا اپنے خان صاحب نے ٹرسٹ کیا، خان صاحب نے ان کے پر ان کو آگے کیا، اپنے بندے انہوں نے سمجھا کہ یہ قابل نہیں ہے، اس قابل، انہوں نے بد اعتمادی کا میرے خیال میں اظہار کیا اور ان لوگوں کو بنایا. اب ان لوگوں کی بڑی ڈیوٹی تھی، بڑی رسپانسبلٹی تھی، بڑے اچھے طریقے سے چلے. لیکن یہ ایک دم سے ان کی جو خاموشی ہے وہ اس بات کی طرف انڈیکیشن کرتی ہے کہ جیسے ہی ان کو اقتدار ملا، جیسے ہی ان کو سیٹیں ملیں، ان کے اور طور پونگے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اور طور پونگنا، ان کے اور طور پونگے. اور یہ اب اس چکر میں پھر رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کی خبریں آ رہی ہیں، وہ مانگ رہے جی میرے کو بندے، میرے دفتر جو ہے نا 5 بندے چاہیے نے، وہ کہتے 10 بندے چاہیے نے. علامہ صاحب کے بہت سارا احترام ہے، لیکن ان کی طرف سے ان کو میں بہت دل سے سمجھ رہا تھا کہ بڑی جنگ لڑی انہوں نے. پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لوگ اندر ہیں. ایسے میں یہ ایک دم سے خاموشی جو ہے وہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. اب اس خاموشی کی جو مجھے سمجھ آئی ہے اس پہ جانے سے پہلے میں یہ سہیل آفریدی کے جو ہے، وہ سہیل آفریدی کو جو انہوں نے مشورے دیے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے. سہیل آفریدی کو میں بات کر رہا تھا کہ اس کو آگے آ جانا چاہیے، ان کو لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ان لوگوں کو آگے آ کے بات کرنی چاہیے، آگے آ کے لیڈ کریں. یہ عمران خان اس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ کرے گا، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ کرے گا، ایسا ہوگا نہیں. ایسا لندن میں بھی ہو رہا ہے، ایسا ہر جگہ پہ کیا جا رہا ہے، یہاں بھی کیا جا رہا ہے. مجھے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جان ایسے نہیں ایسے کر لے، ایسے نہیں ایسے کر لے. کوئی بندہ انیشیٹو لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو روک رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں. یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا یہ قیاس ہے، میرا یہ خیال ہے، یہ خبر نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے بتائی ہے، لیکن جو کلیکٹیو جو انفارمیشن، جو باتیں میں سن رہا ہوں، ان سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج مجھے کسی نے کی ہے، اس نے پتہ نہیں خبر کے بیس پہ کی، مجھے نہیں پتا، لیکن میں ویسے آپ کے سامنے اس رکھ رہا ہوں جو میں نے سنی ہے. وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، اچکزئی صاحب کو بتا دیا گیا ہے، ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو بتا دیا گیا ہے، اس کو گوہر صاحب کو بتایا ہے، تمام لوگوں کو بتا دیا گیا کہ عمران خان ختم ہے، عمران خان اندر رہے گا، عمران خان اس دنیا سے ایسے ہی جائے گا. آپ لوگوں کی نیکسٹ حکومت اب آپ کی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کو اگلی حکومت دیے جانے کا امکان ہے، اور اس میں عمران خان کو یا تو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اگلی حکومت کا ان کو دیے کہ آپ اس 5 سال اس کو پورے کرنے دیں. جو آصم منیر نے جو چیز بنائی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، پاکستان کی عوام جو اس کو ایکسیپٹ کرے، پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے، اگلی حکومت آپ کو دیں گے. یہ ان کو بتایا گیا ہے، یہ ان کو میسج دیا گیا ہے. اور ایک اور جگہ سے مجھے کسی بندے نے یہ بات کی ہے
وہ بات بھی آپ کے آگے رکھنی بڑی ضروری ہے کہ وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ جی یہ بھی چانسز بتائے جا رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ انالیسز ہے کسی بندے کا, یہ کسی کی خبر نہیں ہے, اس کو پلیز کچھ اور پاس نہ جائے, لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے باہر لا کے مار دیا جائے, اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی انہی لوگوں کو حکومت دے دی جائے جو اس وقت کمپرومائز میں ہے, یا جو جرنیلوں کی بات مار رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کی اگلے حکومت آنے کا بہت بڑا چانس ہے, جس کی طرف اشارے کنائے جو مجھے جو چیزیں نظر آتی ہیں ان سے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ اب ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی جان آپ کو ہم اگلی حکومت دیں گے, عمران خان کو ہم سارے کا سارا ختم کر دیں گے, آپ اس کی بے فکر آپ اس سے بے فکر ہو جائیں. اب اس کو انہوں نے اندر ختم کرنا ہے یا باہر لا کے مارنا ہے, اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے, نہ مجھے کچھ پتا ہے اس بارے میں, لیکن جو چیز ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ عمران خان کی ان لوگوں کو دیں گے جو کمپرومائز ہو کے بیٹھے ہوئے. اب ایسے میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان لوگوں کو جو اس چیز کو ایکسپٹ کر کے بیٹھ گیا, اگر یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں یا مجھ سے مجھے چاہے ادھر ادھر سے میں نے سنا کے اکٹھی کر کے کنکلوژن کے طور پہ آپ کے آگے رکھی ہیں, اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو سر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف ہی عمران خان ہے. بس اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں, کیونکہ اگر عمران خان نہیں ہے تو کوئی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. اور جن لوگوں کو یہ لگ رہا, آج جن لوگوں کو یہ لگ رہا حکومت بیٹھے ہوئے اور خاموش بیٹھے ہوئے, اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی حکومت ان کو ملے گی یا اگلی دفعہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے, تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ہاں اگر یہی جرنیل آپ کو دوبارہ لے کے آ جائے تو وہ آپ کی قسمت, لیکن ایک بات کا یقین رکھیے گا, لکھ لے, یہ تمام کی تمام قیادت, تمام کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز یہ بات کو لکھ لیں, آپ لوگ بغیرت ترین پاکستان کی تاریخ کے جو لوگ ہوں گے 400-500 وہ کہلائے جائیں گے, اور آپ کے بچے بھی آپ کے اوپر شرمائیں گے کہ آپ اتنے بغیرت تھے کہ آپ نے عمران خان کی نام کا ووٹ لیا اور آپ باہر نہیں نکل سکے. اس بات کو ذہن رکھیں, کوئی پارٹی نہیں بچے گی اس ملک کے اندر اگر عمران خان نہیں ہوگا. عمران خان کو مارا گیا اور آپ کی موجودگی میں مارا گیا, جنہوں نے ووٹ لیے, جنہوں نے قیادت کی, چاہے وہ پنجاب کے لوگ سب سے زیادہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پنجابیوں نے جو کردار ادا کریں گے اس معاملے میں, کیونکہ یہ بڑا تکلیف دہ بات ہے اس بات کو کرنا کہ آپ سودا کر رہے ہیں اپنے لیڈر کا اگلی حکومت کے لیے, اور اگلے سالوں میں اپنے آنے والے سالوں میں سیاست کے لیے آپ اگر ایک ایسے شخص کا سودا کر رہے ہیں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی عوام سے محبت کی, پاکستان سے محبت کی, اپنے دین سے محبت کی, اپنے نبی اپنے رسول سے محبت کی, اگر آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو آپ یقین کیجئے یہ ساری باتیں اگر صحیح ہیں تو آپ سے بڑا بغیرت اور ذلیل انسان اس دروئے زمین پہ نہیں ہوگا جو اس شخص کا سودا کرے گا. اس بات پہ سوچئے گا, اگر یہ باتیں صحیح ہیں, اگر یہ باتیں غلط ہیں, جو بھی باتیں میں نے کی ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں, ان کو اللہ کرے کہ یہ ساری غلط ہوں, تو پھر آپ لوگوں کو منگل والے دن اپنے اپنے حلقے سے اپنی اپنی جگہوں سے 500 700 7,000 بندہ لے کے آپ نے اڈیالہ کے باہر پہنچنا اور ثابت کرنا ہے کہ نظر عباس نے اس ولاگ میں جو باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ساری باتیں یہ بات ثابت کرنی عمران خان کے بہن بھائیوں کی ملاقات کروا کے, عمران خان کو رہا کروا کے کہ میرے جیسے کہ بندے نے لندن میں بیٹھ کے جو باتیں کی ہیں یہ باتیں ساری غلط ہیں, اور اگر یہ باتیں صحیح ہیں خواہ یہ غلط ہیں جو بھی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.